نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ پارہ 28 کا آغاز آج ہم نے کیا ہے اور سورۃ المجادلہ کی تفسیر سماعت کریں گے۔ سورہ مجادلہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس سورت میں 3 رکوع اور 22 آیتیں موجود ہیں۔ بحث اور تکرار کرنے والی عورت کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث کا ذکر ہے، تو اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا ہے۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یوں ہے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا سے کہا، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت اوس رضی اللہ عنہ کو ندامت ہوئی، وہ شرمندہ ہوئے۔ یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا، اس لیے حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا، میرے خیال میں تو مجھ پر تو حرام ہو گئی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات ذکر کیے اور عرض کیا کہ میرا مال ختم ہو چکا، ماں باپ وفات پا گئے، عمر زیادہ ہو گئی اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں گے اور اپنے پاس رکھوں تو بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا، اور پرانا دستور یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں۔ اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہی، اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی، یا اللہ، میں تجھ سے اپنی محتاجی، بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس سے فرمایا، خاموش ہو جا اور دیکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وحی کے آثار ظاہر ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی تو ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے حال، فاقے اور تنہائی کے شدید ہونے کی شکایت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے اور اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مناجات کو سننے والا اور شکایت کنندہ کو دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کا خیال رکھیں کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، آپ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کیا، بحث کیا، یہ مخالفت یا مقابلے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کرم طلب کرنے کے لیے تھا، اور اس سے اپنے دکھ درد کا اظہار مقصود تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ آپ کی باندی غلام ہے، اس لیے کرم طلب کرنے کے لیے آپ سے عرض و معروض کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی بری نہیں، بلکہ بے صبری والی شکایت کرنا یہ برا ہے۔
حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہونے والی اس خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ رضی اللہ عنہ کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک بار حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ دراز گوش پر سوار تھے اور لوگوں کا ایک ہجوم ساتھ تھا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے ان کو روک لیا اور نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ، وہ دن تجھے یاد ہے جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر عمر کہا جانے لگا، اور اب تمہیں لوگ امیر المومنین کہنے لگے ہیں؟ تو اے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز رہ نہ جائے، اور جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر ان کی نصیحت کو سنتے رہے، اور جب کافی وقت گزر گیا تو لوگوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اس بڑھیا کے لیے آپ اتنی دیر کھڑے رہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ مجھے صبح سے شام تک روک کر رکھے تو میں کھڑا رہوں گا اور صرف نماز کے وقت میں رخصت لوں گا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا ہے، جس کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تو اس کی بات سنے اور عمر رضی اللہ عنہ نہ سنے؟ پھر آیت نمبر 2 میں فرمایا، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں زہار کی مذمت بیان کرتے ارشاد ارشاد فرمایا گیا کہ تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور انہیں اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو گئی، بلکہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے، اور بے شک زہار کرنے والے بیویوں کو ماں کہہ کر ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بیوی کو کسی طرح ماں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ ٹھیک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 3 میں فرمایا، اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہے، پھر اپنی کہی ہوئی بات کا تدارک تلافی کرنا چاہیں تو اس کا کفارہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اس سے پہلی آیت میں زہار کی مذمت بیان کی گئی، اور اب یہاں سے زہار کا شرعی حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کریں، پھر اس زہار کو توڑ دینا اور اس کی وجہ سے ہونے والی حرمت کو ختم کر دینا چاہیں تو ان پر زہار کا کفارہ ادا کرنا یہ لازم ہے۔ لہٰذا ان پر ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ یہ وہ حکم ہے جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم دوبارہ زہار نہ کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اور وہ تمہیں ان کی جزا دے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے شریعت کی جو حدود مقرر کی ہیں ان کی حفاظت کرو اور کسی حد کو نہ توڑو۔ آگے آیت نمبر 4 میں فرمایا، پھر جو شخص غلام نہ پائے تو زوجین کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ پھر جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں زہار کے کفارے کی مزید 2 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر جسے غلام نہ ملے تو اس صورت میں زہار کا کفارہ یہ ہے کہ زوجین کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ پھر جو اتنے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا شوہر پر لازم ہوگا۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، ان کی فرما برداری کرو اور جاہلیت کے طریقے چھوڑ دو، اور یہاں جو زہار اور اس کے کفارے کے احکام بیان ہوئے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنا اور ان سے تجاوز کرنا یہ جائز نہیں، اور کافروں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔
پھر آیت نمبر 5 میں فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا کر دیے گئے، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ کی حدوں کی حفاظت اور دین اسلام کے دیے ہوئے احکام کی پابندی کرنے کی تاکید کی گئی، اور اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے جو ان کی مخالفت کرتے اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ رسولوں علیہ السلام کی مخالفت کرنے کے سبب ذلیل و رسوا کر دیے گئے، اور یہ ذلت اس لیے ہوگی کہ بے شک ہم نے رسولوں علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کرنے والی اور واضح احکام پر مشتمل روشن آیتیں اتاری، اس کے باوجود انہوں نے مخالفت کی، اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، جبکہ آخرت میں ان آیتوں کا انکار کرنے والے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اب یہاں پر آیت سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندوں کے دشمن کو جنگ کا اعلان بھی ہے اور اس کے مغلوب ہونے کا اعلان بھی ہے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا پھر وہ انہیں ان کے اعمال بتائے گا، اللہ نے ان اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ انہیں بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی کافروں کو رسوا کر دینے والا عذاب اس دن ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالی ان سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، یہاں تک کہ کسی ایک کو باقی نہ چھوڑے گا، پھر انہیں رسوا اور شرمندہ کرنے کے لیے ان کے اعمال بتائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے تمام اعمال کو گن رکھا ہے، جبکہ وہ لوگ بے فکری اور توجہ نہ ہونے کے سبب دنیا میں کیے ہوئے اپنے اعمال بھول گئے ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا، آیت نمبر 7 سے سورہ مجادلہ کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اور 6 میں پہلے رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ فرمایا اے بندے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے، اور 5 کی سرگوشی ہو تو وہ اللہ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جتنے لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو پھر اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلی آیت کے آخر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اور اس آیت میں تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو جانتا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے کیا تو نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جہاں کئی 3 شخص سرگوشی سے بات کریں اور اپنے راز آپس میں ایک دوسرے کو آہستہ آواز سے بتائیں اور اپنی مشاورت پر کسی کو مطلع نہ کریں تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے جو ان کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کی سرگوشی اور ان کے رازوں کو جانتا ہے، اور اگر 5 لوگ سرگوشی سے بات کریں تو وہ اللہ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور یہ چیز اسی تعداد پر موقوف نہیں بلکہ 3 سے کم اور 5 سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ان سب کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ جہاں کہیں بھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا اور انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا، انہیں جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔
یہ آیت کریمہ ان یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو آپس میں سرگوشیاں کرتے اور مسلمانوں کی طرف دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے ان کی طرف اشارے کرتے جاتے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ ان کے خلاف کوئی پوشیدہ بات کی جا رہی ہے اور اس سے انہیں رنج ہو۔ ان کی اس حرکت سے مسلمانوں کو غم ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کے شہید ہونے یا شکست کھانے کی کوئی خبر پہنچی جو جہاد میں گئے ہوئے ہیں، اور یہ اسی کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں۔ جب منافقوں کی یہ حرکات بہت زیادہ ہو گئی اور مسلمانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایتیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرنے والوں کو منع فرما دیا، لیکن وہ باز نہ آئے اور یہ حرکت کرتے ہی رہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی منع کیے ہوئے کام کی طرف لوٹتے ہیں اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔ ان کا گناہ اور حد سے بڑھنا یہ ہے کہ مکاری کے ساتھ سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کو رنج و غم میں ڈالتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ ہے کہ ممانعت کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی رائے دیتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کے سامنے سرگوشی سے بات کرنا اسے تشویش میں ڈال دیتا اور رنج و غم میں مبتلا کرتا ہے، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا ہے، اور احادیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جب تم 3 افراد ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی باہم سرگوشی نہ کریں جب تک کہ بہت سے آدمیوں سے نہ مل جاؤ، یعنی تمہاری تعداد کثیر ہو جائے، ورنہ یہ بات اسے رنج پہنچائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آیت میں فرمایا گیا وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں یہودی کی ایک اور بری عادت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کسی اچھے الفاظ سے سلام نہیں کرتے، اور ان کے سلام کے الفاظ وہ نہیں ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں یہودیوں کے بارے میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیتا۔ اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا انہیں عذاب کے طور پر جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے، تو ان کا کیا ہی برا انجام ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے۔ اگر کسی جرم پر فوراً عذاب نہ آئے تو یہ معنی نہیں کہ وہ جرم نہیں، بلکہ اس کا جرم ہونا اپنی جگہ برقرار ہے، اور عذاب اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اور جب وقت آ جائے گا تو عذاب میں تاخیر نہ کی جائے گی، لہٰذا فوری عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اس سے پہلی آیت میں گناہ حد سے بڑھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں مشورے کرنے پر یہودیوں اور منافقوں کی مذمت بیان کی گئی، اور اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان جیسے طریقے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم جب آپس میں مشورہ کرو تو یہودیوں اور منافقوں کی طرح گناہ حد سے بڑھنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرنا، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں منافقوں سے خطاب ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اے اپنی زبان سے ایمان لانے والو، تم جب آپس میں مشورہ کرو تو گناہ حد سے بڑھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم حساب کے لیے اٹھائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں تمہارے مشوروں کی جزا دے گا۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، مسلمان صلاح مشورے مسلمانوں ہی سے کریں، کفار سے نہ کریں اور انہیں اپنا مشیر وغیرہ نہ بنائیں۔ دوسرا یہ کہ آپس میں مشورے بھی اچھے ہی کریں، برے نہ کریں،
اور مسلمانوں کی خلوت بھی جلوت کی طرح پاکیزہ ہونی چاہیے، اور تنہائی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ رکھے۔ مبارک ہے وہ عالم جو اپنی تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سوچے، اور بدنصیب ہے وہ شخص جس کا وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں سوچنے میں گزرے۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا، وہ پوشیدہ مشورہ تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ مشورہ تو شیطان ہی کی طرف سے ہے جس میں گناہ، حد سے بڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، اور شیطان اپنے دوستوں کو اس پر ابھارتا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کر دے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا نقصان میں نہیں رہتا۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرما دے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت کرتے تھے۔ ایک روز چند بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے وقت پہنچے جبکہ مجلس شریف بھر چکی تھی۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس شریف میں جگہ بنائی جائے، مگر کسی نے جگہ نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز گرا گزری تو آپ نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی۔ اٹھنے والوں کو اٹھنا شاک ہوا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کرو، اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کا کہا جائے تاکہ جگہ کشادہ ہو جائے تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تبارک و تعالی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باعث تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پھر آگے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر، بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے، پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، کہ اس میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی تعظیم اور فقراء کا نفع ہے۔ یہ عرض کرنے سے پہلے صدقہ کرنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور یہ تمہاری خطاؤں سے پاک کرنے والا ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مالداروں نے عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ غریب صحابہ کرام کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا، تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق اس حکم پر حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا اور 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کسی کو اس حکم پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات پر صدقہ کرنے کے لیے شیرینی وغیرہ لے کر جانا یہ جائز ہے۔ اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مترجم قدس سرہ یعنی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا، یہ اس کی اصل ہے جو مزارات اولیاء پر تصدق کے لیے شیرینی وغیرہ لے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے دو؟ پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا تو تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔
یعنی کیا تم غریبی اور ناداری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ پھر جب تم نے صدقہ نہ دیا اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا اور پہلے صدقہ نہ دینے کا مواخذہ تم پر سے اٹھایا لیا، تو تم دوسری عبادات بجا لاؤ، جیسے تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری اور باطنی تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے اور وہ تمہیں ان کی جزا دے گا۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ پر سورہ مجادلہ کا دوسرا رکوع بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین، اے رب العالمین، تو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ہماری چھپی ہوئی باتیں بھی تیرے علم سے باہر نہیں۔ اے رب کریم، ہمیں ظلم سے بچا، اور اگر ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں فوراً رجوع کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو پاکیزہ بنا، ہماری مجلسوں کو ذکر خیر سے آباد کر، ہمیں منافقت اور دوغلے پن سے محفوظ رکھ۔ اے رب العالمین، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما، ایسا ایمان عطا فرما جو ہمارے ظاہر و باطن دونوں کو سنوار دے، ہمیں اپنی رضا کے راستے پر قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔